ناولز ٹی وی یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کلک کر لیں تاکہ تمام نئی ایپیسوڈ پر وقت ملتی رہیں۔ آج میں ناول سزائے عشق کی قسط نمبر 13 لے کے آئی ہوں۔ اس نے ابھی کچھ کہنے کے لیے لب کھولے ہی تھے کہ فوراً بول پڑا، تو پھر مس حورین، آپ نے میرے لیے زندگی چنی، کیونکہ میرے ہوتے آپ کو تو کچھ نہیں ہونے دے سکتے۔ وہ آپ کی زندگی یا موت نہیں تھی، وہ میری زندگی اور موت تھی، اور میری زندگی آپ ہیں۔ آپ کے بعد صرف موت۔ حرم کی آنکھوں سے ایک کے بعد ایک آنسو گرتا زمین بوس ہو رہا تھا، اور حورین صرف اپنے منہ پر ہاتھ رکھے اپنی سسکیاں روک رہی تھی۔ ذوالنین نے صرف آخری بار مسکرا کر حورین کا چہرہ دیکھا تھا۔ وہ ایک دوسرے کی خوشی اور دکھ کے ملے جلے آنسوؤں سے تر چہرے کو دیکھ ہی رہے تھے، جب اذہان کی پکار پر دونوں ہی ایک دوسرے کے وجود سے باہر آئے تھے۔ اشنال گہری نیند میں تھی جب ایک دم گھبراہٹ سے اس کی آنکھ کھلی۔ اس نے جلدی سے اذلان کے سینے میں اپنا منہ چھپانا چاہا، لیکن وہ تو وہاں تھا ہی نہیں۔ اس نے ہاتھ سے بیڈ کی دوسری سمت اذلان کو ڈھونڈنا چاہا، لیکن اسے وہاں نہ پا کر وہ ڈر کر اٹھ بیٹھی اور آنکھیں مسلتے جلدی سے بیڈ سے اترتی کمرے سے باہر اذلان کو ڈھونڈنے کے لیے گئی۔ اسے گھٹن سی محسوس ہونے لگی تھی، اور وہ اپنے اس رد عمل سے خود بھی واقف نہیں تھی۔ جب وہ گھر سے باہر آئی تو گھبراتے ہوئے لان میں ادھر ادھر اذلان کو ڈھونڈنے کے سے انداز میں ٹہلنے لگی۔ اس کی سانسیں پھولنے لگی تھی۔ کیا ہوا مسز؟ اشنال کے کان کی جانب جھکتا سرگوشی نما آواز میں بولا۔ وہ کب سے اسے چھپ کر دروازے کی اونٹ میں کھڑا اس کے ہر قدم کو دیکھ رہا تھا۔ چہرے پر ایک دل فریب مسکراہٹ سجائے وہ خود کو سراہا، جیسے وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکا ہو۔ اشنال نے اذلان کی آواز پر ڈر سے آنکھیں بند کرتے دل پر ہاتھ رکھتے فوراً اذلان کی آواز پر پیچھے مڑ کر دیکھا، اور اسے سمجھ آنے سے پہلے ہی زور سے اس کے گرد بازو حائل کرتی اس کے دل کے مقام پر سر رکھ چکی تھی۔ کہاں چلے گئے تھے؟ اس نے گھبراتے ہوئے سوال کیا۔ جہاں ہمارے ہونے یا نہ ہونے سے فرق نہ پڑتا ہو، وہاں نہ ہونا ہی بہتر ہے، اذلان نے ایک ایک لفظ چبا کر ادا کیا۔ البتہ اس نے اب تک اشنال کے گرد اپنے بازوؤں کا حصار نہیں کھینچا تھا۔ تمہیں کس نے کہا کہ تمہارے ہونے یا نہ ہونے سے فرق نہیں پڑتا؟ اشنال اس کی بات پر بھڑکی تو گئی تھی۔ تم سمجھتے کیا ہو خود کو؟ جب چاہو قریب آؤ، جب چاہو خود سے دور کر دو۔ اتنے اچھے بن جاتے ہو کبھی، اور کبھی ایسے بن جاتے ہو جیسے جانتے ہی نہیں۔ اتنا خیال رکھتے ہو کبھی کہ مجھے ہواؤں کے چھونے پر بھی جذباتی ہو جاتے ہو، اور کبھی اتنے بے حس کہ میرا سینہ بھی تمہارے دیے زخم سے چھلنی ہو جائے تو تمہیں پرواہ تک نہیں ہوتی۔ اشنال اذلان کے سینے پر مکے برساتے بلکتے ہوئے کہہ رہی تھی، اور وہ صرف مسکراہٹ دبائے اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ ہوا کیا ہے؟ اتنی جذباتی کیوں ہو گئی ہو؟ وہ بھی مجھ جیسے ناچیز وجود کے لیے جو تمہارے لیے اہمیت ہی نہیں رکھتا۔ اذلان نے مزید جلدی پر تیل چھڑکنا ضروری سمجھا تھا۔ اشنال نے نم آنکھیں لیے اسے بے بسی سے دیکھا تھا۔ اذلان کے دل میں ایک ٹیس سی اٹھی تھی، پر وہ اسے وہیں دبا گیا۔ مجھے تمہاری عادت ہو گئی ہے۔ مجھے تمہاری چلتی دھڑکنیں سنتے نیند کی آغوش میں جانا اچھا لگتا ہے۔ مجھے تمہاری نرم گرم سی سانسوں کی تپش اپنے چہرے پر محسوس کرتے سکون ملتا ہے۔ اشنال اسے بے بسی سے دیکھتے نہ چاہتے ہوئے بھی آج خود سے اور اذلان سے اپنے دل میں اٹھتے بوال سے متفق ہو چکی تھی۔ اذلان طنزیہ ہنسا تھا۔ اشنال نے حیرت سے اس کے چہرے کو دیکھا تھا۔ میں کیا کروں اس اعتراف کا کہ جب میں اب خود یہ بات سمجھا چکا ہوں کہ تم کبھی میری نہیں تھی، نہ ہی تمہیں مجھ سے محبت ہے۔ اشنال اذلان کی بات کاٹتے فوراً چیخی تھی۔ مجھے نیند نہیں آتی تمہارے حصار کے بغیر، میری صبح نہیں ہوتی تمہارا چہرہ دیکھے بغیر۔ میں نے لاکھ کوشش کی ہے تم سے دور بھاگنے کی، پر کچھ ہے جو مجھے تم سے جوڑے رکھتا ہے، مجھے تمہاری طرف متوجہ کرتا ہے۔ اشنال کی آنکھوں کے کنارے رونے کے باعث سرخ ہو چکے تھے، اور اذلان بے یقینی سے اس کا چہرہ تک رہا تھا۔ اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ اذلان صرف ایک جملہ کہتا اس سے رخ پھیر چکا تھا۔ اشنال نے فوراً پیچھے سے اذلان کے سینے پر ہاتھ رکھے اسے خود میں بھیجتے اسے روکنا چاہا تھا۔ کچھ بھی نہیں ہوا، مجھے سب منظور ہے، تمہاری شدتیں، تمہاری جنونیت، تمہارے زخم، تمہاری بے رخیاں سب برداشت ہیں، پر تمہارا بچھڑنا برداشت نہیں کر پاؤں گی میں۔ وہ روتے ہوئے اذلان کی شرٹ بھگو رہی تھی، اور اس کا ایک ایک آنسو اذلان کے دل کو چیر کر گزر رہا تھا۔ اذلان نے اس کے ہاتھ اپنے سینے سے ہٹا کر خود سے دور کرنا چاہے،
اور فوراً اس کی طرف رخ پھیرتے زمین کو گھورنے لگا۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں تمہیں صبح ہی تمہارے گھر چھوڑ آؤں گا، تمہاری خواہش پوری کر کے تمہاری زندگی سے بہت دور چلا جاؤں گا اور کبھی بھی تمہاری زندگی میں واپس نہیں آؤں گا۔ اب مجھے تم سے معافی نہیں چاہیے، میں اپنی بیوی کی حفاظت نہیں کر پایا، میں تمہارے قابل نہیں ہوں۔ میری سزا یہی ہے کہ میں ساری زندگی تمہارے لیے ترسوں۔ جتنی اذیت تم نے ایک رات میں جھیلی، میں ساری زندگی اس اذیت کو اپنا مقدر بنا لوں۔ اذلان جب بولا تو اس کے لہجے میں نمی تھی۔ تمہاری غلطی نہیں ہے، وہ میری غلطی ہے۔ تم نے تو مجھے دنیا سے بچا کر اپنے پہلو میں محفوظ کرنا چاہا تھا، پر میں ہی گھر سے باہر قدم نکال کر خود اپنی دشمن بنی تھی۔ تمہاری غلطی نہیں ہے۔ اشنال اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے بہت اپنائیت سے بولی تھی۔ غلطی تو میری ہی ہے نا؟ میں تمہیں اپنے عشق کی اتنی سزائیں دیتا، نہ ہی تم مجھ سے دور جانے کا سوچتی، پر کوئی بات نہیں، میں ہمیشہ کے لیے دور ہو گیا اب تم سے، کبھی نہیں آؤں گا تمہاری زندگی میں۔ مجھے امید ہے تم خوش رہو گی۔ اذلان نے بات ختم کرنی چاہی۔ اشنال نے اس کی بات سنتے فوراً اپنے گلے سے اپنا دوپٹہ نوچ کر اتارا تھا، جو اس کے گلے کے گرد گھیرا بنائے اس کی سراہی جیسی گردن کے گرد حصار باندھ رہا تھا۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ اذلان نے غصے سے دھاڑتے ہوئے دوپٹہ اٹھاتے اس کے سر پر رکھنے کے لیے ہاتھ بڑھاتے کہا تھا، جب اشنال نے فوراً اذلان کا ہاتھ جھٹکا۔ اس سے گھٹن ہو رہی ہے مجھے، یہ پھانسی کا پھندا بن رہا ہے میرے لیے۔ اسے اوڑھنا تمہارا حکم تھا، نہیں اوڑھوں گی میں، وہ ضدی لہجے میں بولی تھی۔ یہ میرا حکم نہیں، اللہ کا حکم ہے۔ عورت کے سر کے ایک بال پر بھی کسی غیر محرم کی نظر نہیں پڑنی چاہیے۔ جب میرا محرم ہی میرا نہیں بن رہا تو غیر محرم کیا بنیں گے؟ اشنال زکام زدہ سانس کھینچتے چلائی تھی۔ یہ نام دیکھو، تم نے اس لیے نقش کیا تھا نا کہ کوئی غیر محرم نہ دیکھے مجھے، پر میرے وجود پر، میرے جسم پر، میری آتی جاتی ایک ایک سانس پر، میرے دل کی ہر دھڑکن پر صرف اذلان کا حق ہے نا؟ تو اب کہاں گیا تمہارا حق جو تم مجھ پر جتاتے تھے؟ کہاں گیا وہ دیوانہ پن؟ کوئی تمہاری بیوی کو دیکھے تو آنکھیں نوچ لینے کا جنون کہاں گیا؟ سب کچھ یہ نام یہ گردن پر نہیں ہے، یہ میرے دل پر نصب کیا گیا ہے، اور اب یہ نام میرا دل بند کر رہا ہے۔ اگر تم نے مجھے بھلا دیا تو میرا دل دھڑکنا بھول جائے گا۔ اشنال غصے سے پھٹ پڑی تھی، اور اشنال کی یہ بے وقوفانہ باتیں اگلے ہی لمحے اذلان کا پارا ہائی کر چکی تھی۔ تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ کیا چاہتی ہو تم؟ کبھی کہتی ہو مجھے چھوڑ دو، کبھی کہتی ہو چھوڑا تو مر جاؤں گی۔ تمہارا کوئی دین ایمان ہے یا نہیں؟ میں نے تمہیں صرف اور صرف تمہارے باپ کے گھر بھیجنے کا وعدہ کیا تھا، تم سے وہی پورا کر رہا ہوں۔ 3 دن پہلے کیا، 3 دن بعد کیا؟ وہ سرخ انگارہ آنکھیں لیے اسے بازو سے جھنجھوڑتے دھاڑا تھا۔ کیا فرق پڑتا ہے کہ اگر میں آج نکل جاؤں تمہاری زندگی سے یا کل؟ میرے رہنے سے محبت تو نہیں ہو جائے گی نا تمہیں؟ تم ابھی صرف انسیکیور ہو رہی ہو، بالکل اسی طرح جب موت سامنے کھڑی ہو تو بندہ اپنے رب سے معافی مانگتا ہے۔ تم اپنا سہارا کھو دینے کے ڈر سے محبت کا اعتراف کر رہی ہو، اور مجھے نہیں چاہیے ایسی محبت جو حالات کے حساب سے جاگے اور جب سب ٹھیک ہو جائے تو گہری نیند سو جائے۔ میری ایک بات کان کھول کر سن لو، میں اذلان شہیر خان اکیلے سزا نہیں کاٹوں گا اپنے عشق کی، تمہیں بھی اپنے نکاح میں قید رکھ کر ساری زندگی اپنا انتظار کرواؤں گا۔ میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں، وہ بھی صرف تمہاری خوشی کے لیے، پر نہ تم سے محبت کرنا چھوڑ رہا ہوں اور نہ ہی تمہاری محبت کے انتظار میں جینا چھوڑ رہا ہوں، اور نہ ہی تمہیں اس انمول رشتے سے رہائی دے رہا ہوں۔ صرف اپنے قہر سے بچا رہا ہوں اور تمہیں تمہاری پرانی زندگی لوٹا رہا ہوں۔ اذلان اپنی گہری سبز آنکھیں اشنال کی کالی آنکھوں میں گاڑے اپنے مقصد سے شناسا کر چکا تھا اور اسے خود سے دور جھٹک چکا تھا۔ اشنال صرف حیرانگی سے اپنی آنکھوں کی پنڈلیاں کھولے اسے گھورتی رہ گئی۔ اسے اذلان کے بغیر اپنی زندگی کا سوچ کر ہی خوف آ رہا تھا، پر اذلان کے لہجے اور الفاظوں نے اسے خاموش کر دیا تھا۔ وہ خاموش قدم لیے اپنے کمرے کی طرف بڑھ چکی تھی جب اذلان کی آواز پر اس کے قدم رکے۔ میرا مقصد پورا ہو چکا ہے، اذلان ہلکا سا بڑبڑایا تھا۔ کیسا مقصد؟ اشنال نے جانچ سی نظروں سے پوچھا تھا۔ اذلان چہرے پر مسکراہٹ لیے اشنال کو بازو سے دبوچے اس کے کمرے میں لے جا کر بیڈ پر پھینک چکا تھا۔ اشنال نے بے یقینی سے اس کے بدلتے تیور کو دیکھا تھا۔ تم سے شادی کا ایک مقصد تھا جو پورا ہو چکا، اب تم میرے لیے ناکارہ ہو، لہجے میں سرد پن لیے کہا تھا۔
اشنال کی ٹانگوں میں خوف سے لرزش پیدا ہوئی تھی۔ ناکارہ، بہت اذیت سے یہ لفظ ادا ہوا تھا اس کے منہ سے۔ تم نے اپنی محبت کے جال میں بہت سے مردوں کو پھنسا کر رلایا، تم نے دل توڑے ہیں۔ میرا تم سے شادی کا مقصد صرف تمہیں اپنی محبت میں مبتلا کرنا تھا، اور ساری زندگی تمہاری لا حاصل تمنا بن کر تمہیں نہ ٹھیک ہونے والے دل کے مرض میں مبتلا کرنا تھا، اور وہ میں آج دیکھ چکا ہوں۔ اذلان شہیر خان جیت چکا ہے۔ وہ کہیں سے بھی اشنال کو تھوڑی دیر پہلے والا اذلان نہیں لگ رہا تھا۔ اشنال کو وہ الفاظ کسی ہتھوڑے کی مانند اس کے ذہن میں لگے تھے۔ تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ وہ بھلک کے بل چلائے۔ کیوں تم لڑکوں کے دلوں کے ساتھ کھیل کر انہیں ساری زندگی مردہ روح لیے جینے کے لیے سزا دے سکتی ہو؟ تو میں کیوں تمہیں محبت دے کر محبت سے مکر نہیں سکتا؟ وہ طنزیہ ہنستے ہوئے بولا۔ تم مرد نہیں ہو، ایک گھٹیا شخص ہو۔ تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، ساری زندگی پچھتاؤ گے۔ وہ اس کے سینے پر مکے برساتے ہوئے چیخی۔ میں مرد نہیں ہوں تو تم کیا عورت کہلانے کے لائق ہو؟ کہتے ہیں عورت فطرتاً بے وفا نہیں ہوتی، اور جو بے وفا ہوتی ہے وہ عورت نہیں ہوتی۔ تو اب تم خود پر غور کرو کہ تم کیا ہو۔ وہ اسے دیوار سے لگاتا گہری سبز آنکھیں لیے اس کی گالی سیاہ آنکھوں میں گاڑتے ہوئے دبا دبا سا دھاڑا تھا۔ بے اختیاری اس کی آنکھوں سے آنسو کے قطرے گر کر زمین میں جذب ہوئے۔ کاش ایک بار تم نے مجھ سے میرا ماضی پوچھ لیا ہوتا، کاش تم میرے دل سے واقف ہوتے، کاش تم مجھے سمجھ پاتے، کاش تم مجھ سے پوچھ لیتے کہ آخر حقیقت ہے کیا، میں کیا ہوں، میں کیسی تھی، مجھے اس دنیا نے کیسا کر دیا۔ وہ روتے سسکتے ہوئے کہنے لگی۔ مخالف کھڑے شخص کی آنکھوں میں ایک دم نرمی ابھری۔ میں بھول گئی تھی کہ تم بھی مرد ہی ہو، اور مرد کبھی کسی سے محبت نہیں کر سکتا، وہ صرف اس کے ساتھ کھیلتا ہے، اسے استعمال کرتا ہے۔ اپنے مطلب کے لیے مرد کبھی کسی ایک عورت کے لیے نہیں جیتا، اس کا ہمیشہ دل بھر جایا کرتا ہے، وہ کسی کا بھی ہو جاتا ہے۔ مرد کبھی محبت نہیں کر سکتا۔ وہ روتے ہوئے اس کے قدموں میں گر سی گئی۔ تم جیسی عورتیں یہی ڈیزرو کرتی ہیں، وہ دھیمی آواز میں بولا۔ اس کی بات سننے کے بعد ایک دم اس کی آنکھوں میں آنسوں کی جگہ غصے نے لے لی۔ وہ اٹھی اور بیڈ کے سائڈ ٹیبل رکھے شیشے کے لیمپ کو زور سے زمین پر پٹک گئی۔ اگر میں بری عورت ہوں، مجھ جیسی عورت کے ساتھ یہی ہونا چاہیے، تو تم جیسے مردوں کو تو جینے کا بھی حق نہیں۔ وہ مجھ جیسی عورت پر دباؤ دیتے ہوئے بولی، تم کسی کے قابل نہیں ہو۔ نفرت ہے مجھے مردوں سے، بہت مشکل سے تم سے محبت کر پائی تھی۔ تم نے تو مجھے خود میرے ہی قدموں پر چلنے کے قابل نہیں چھوڑا۔ مر جاؤ تم، مر جاؤ، وہ چیختے ہوئے بولی۔ دوسری طرف کھڑے انسان نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ تمہیں کس نے کہا کہ میں نے خود کو کسی عورت کے قابل بننے کے لیے اپنا نام بنایا ہے؟ کوئی عورت اس قابل نہیں جس سے میں محبت کر سکوں، سمجھی تم؟ وہ اس کے بازوؤں پر گرفت سخت کرتے ہوئے بولا۔ دور رہو مجھ سے گھٹیا انسان، وہ چیختے ہوئے بولی۔ وہ اس کی گردن کی جانب جھکا اور شدت سے اپنا لمس چھوڑنے لگا۔ کر سکتی ہو کیا مجھے خود سے دور؟ اتنی ہمت ہے تم میں؟ تمہاری اوقات بھی ہے کہ تم مجھے خود سے دور دھکیل سکو؟ اس نے شدت سے روتے ہوئے قرب سے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ اس نے غصے سے اسے خود سے دور جھٹکا۔ تم صرف میری ضرورت ہو، میری محبت نہیں، اور نہ ہی کبھی بن سکتی ہو۔ وہ مغرورانہ انداز میں بولا۔ میری ایک بات لکھ لو، تم میرے لیے ترسو گے، تم موت مانگو گے، تمہیں موت نہیں آئے گی۔ تم محبت کو ڈھونڈتے ہوئے زندہ لاش بن جاؤ گے، تمہیں محبت نہیں ملے گی۔ جس دن تمہیں میری زندگی کی حقیقت معلوم ہوئی، اس دن تم مجھے ڈھونڈتے رہ جاؤ گے، پر تمہارے سر میں صرف خاک ڈلے گی میرے اللہ کی طرف سے، لیکن تمہیں میری محبت نہیں ملے گی۔ تم میرے بعد میری محبت کے لیے ترس جاؤ گے۔ وہ ایک ایک لفظ چبا کر ادا کرتی، ٹوٹے کانچ پر اپنے پاؤں زخمی کرتی، اسے کندھے سے ٹھوکر مارتے ہوئے باہر کی جانب بڑھ گئی۔ وہ جہاں سے گزرتی گئی، خون سے رستے پاؤں اس کی اذیت کے نشان چھوڑتے گئے۔ جیسے ہی ان دونوں نے ایک دوسرے سے نظریں ہٹا کر اذہان کی طرف دیکھا تو وہ دنگ رہ گئے۔ یہاں حورین نے محبت کا اعتراف کیا تھا، دوسری طرف مرہان نے اپنی نفس کاٹ لی تھی۔ وہ اذہان کے پہلو میں گری پڑی تھی، وہ دونوں اس کی طرف بڑھے تھے۔ اذہان مرہا کا چہرہ تھپ تھپا رہا تھا، پر اس کی آنکھیں بند پڑی تھیں۔ ذوالنین نے طنزیہ ہنستے وہاں سے قدم پیچھے کو لیے۔ اسے اپنا وجود وہاں اضافی محسوس ہونے لگا تھا، لیکن اس کے قدم وہیں زنجیر ہوئے جب اس کے کانوں میں حورین کی سسکیاں پڑیں۔ اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی پیچھے مڑ کر دیکھا۔
وہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھے سسکیاں روک رہی تھی۔ حرم مرہا کا ٹھنڈا پڑتا وجود دیکھ رہا تھا۔ اسے ہسپتال لے کر جاؤ، یہ شروع سے ہی بے وقوفیاں کرتی ہے، کم عقل لڑکی، حرم انتہائی سرد لہجے میں بولا تھا۔ حرین کو بے حد غصہ آیا تھا۔ ذوالنین نے حرین کی طرف قدم بڑھائے اور اس کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھا۔ حرین نے بھیگی پلکیں اٹھا کر دیکھا۔ تم جاؤ، اس نے زمین کو گھورتے ہوئے کہا تھا۔ جا رہا ہوں، لیکن میرے سوا کوئی آپ کے آنسو نہ دیکھے۔ آپ کو ایک مضبوط چٹان بننا ہے۔ اوکے۔ ذوالنین فوراً اپنے الفاظ ادا کرتا تیز رفتار سے کلاس روم عبور کر چکا تھا، بغیر حرین کا جواب طلب کیے۔ حرم اب تک مرہا کا بے جان وجود دیکھ رہا تھا۔ میری مدد کرو۔ اذہان مرہا کو اٹھا نہیں پا رہا تھا۔ میں اسے ہاتھ لگانا بھی گوارا نہیں کرتا۔ برنے دو اسے، یا لے جا سکتے ہو تو لے جاؤ، میرے سر سے یہ بلا ٹالو۔ سب اس کی کرم نوازیاں ہیں۔ اور اب پھر ایک اور تماشا، پتہ نہیں اس سے میری خوشی برداشت کیوں نہیں ہوتی ہے۔ حرم پیر پٹکتے حرین کی طرف قدم بڑھا چکا تھا۔ تم تو رونا بند کرو، کمزور لڑکیوں کی طرح آنسو بہانے بیٹھ گئی ہو۔ دیکھ لیا میں نے، بہت بہادر ہو تم۔ حرم اس پر ٹانٹ مارتے بولا تھا۔ حرین نے سرخ انگارہ آنکھوں سے اسے گھورا تھا۔ تمہیں واقعی شرم نہیں ہے؟ اس کی حالت دیکھو کیا ہو رہی ہے۔ میں کسی کی موت کی وجہ نہیں بن سکتی۔ اگر اسے کچھ بھی ہوا نا تو سمجھنا حرین مر گئی تمہارے لیے۔ وہ دو ٹوک لہجے میں بولتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ حرم نے فوراً اسے کلائی سے پکڑ کر اپنی جانب کھینچا تھا۔ آئندہ ایسی فضول بکواس ہرگز مت کرنا میرے سامنے۔ تمہیں کچھ ہوا تو حرم ذوالفقار احمد مر جائے گا۔ جان بستی ہے میری تم میں، سمجھی؟ حرم اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے سرد لہجے میں دھاڑا تھا۔ حرین کے جسم میں لرزش پیدا ہوئی تھی۔ تم بہت ظالم ہو، حرین ڈرتے ہوئے بس یہی کہہ پائی تھی۔ صرف اس ظالم دنیا کے لیے، اپنی معصومہ کے لیے تو میرا لہجہ بھی تلخ نہیں ہو سکتا۔ حرم حرین کے گال کو ہاتھ سے چھوتے ہوئے بولا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تمہاری۔ حرین اپنے دل پر قابو پاتے لڑکھڑاتے ہوئے لہجے میں بولی تھی۔ تم سے زیادہ مجھے اور کوئی جانتا بھی نہیں۔ حرم حرین کے کمر کے گرد بازو حائل کرتے بھاری گمبھیر آواز میں بولا تھا۔ وہ حرین کے چہرے پر بکھرتے رنگوں اور اس کی جھکی لرزتی پلکوں سے بہت لطف اٹھا رہا تھا۔ اس کا دل بے ایمان ہوتا جا رہا تھا۔ وہ کسی ٹرانس کے عالم میں حرین کے ہونٹوں کے قریب جھکتا چلا گیا۔ جب کلاس میں شور کی آواز پر حرین نے جھٹکے سے حرم کو خود سے دور کیا، وہ بمشکل اپنا سانس بحال کر پائی تھی۔ کلاس میں سر اور اسٹوڈنٹس کا رش لگ چکا تھا۔ اذہان ایمرجنسی میں اطلاع دینے گیا تھا تو سب آن پہنچے تھے۔ ایمبولینس آ چکی تھی۔ مرہا کا زرد پڑتا بے جان وجود ایمبولینس میں ڈالا جا رہا تھا۔ اسی گہما گہمی میں حرم نے حرین کا ہاتھ پکڑا تھا اور بھیڑ میں اسے اپنے ساتھ چلاتا چلا گیا، اور جہاں لوگوں کا آنا جانا نہ ہونے کے برابر تھا وہاں اسے دیوار سے لگائے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ سے آزاد کیا۔ میں آج شام بابا کو تمہارے گھر تمہارے رشتے کے لیے بھیجوں گا۔ آنٹی کو بتا دینا، ان سے میں نے کہا تھا کہ میں حرین سے دور رہوں گا، پر حرین میڈم نے کام ہی ایسا کر دیا کہ حرم کو دوبارہ پرانا والا حرم بننا پڑا، اور اب مجھ سے مزید خود پر قابو نہیں پایا جانا۔ میں تمہاری ان جھکی آنکھوں کو اپنے ہونٹوں سے چھونا چاہتا ہوں۔ پلکوں کی طرف اشارہ کیا۔ اس ڈمپل کو اپنی آنکھوں میں بسانا چاہتا ہوں۔ اپنا چہرہ اس کے گال کی طرف جھکاتے آنکھوں کو مرکوز کرتے کہا، اس تل پر اپنا نشان چھوڑنا چاہتا ہوں۔ ٹھوڑی کے تل کو انگلی سے سہلایا۔ وہ اسے دیوار سے لگائے اس کی دونوں جانب بازو حائل کیے مدہوشی کے عالم میں بول رہا تھا، ابھی دور رہے مجھ سے، خود پر قابو پائیں، ابھی میں آپ کی ملکیت نہیں ہوں۔ حرین اس کی بات سنتے ہکلاتے ہوئے بولی تھی، میں نے تمہیں دوبارہ حاصل کر لیا۔ تم نے پھر مجھ سے پہلے جیسی لہجے میں بات کی، تم نے مجھے آپ کہا، مجھے میری معصومہ مل گئی۔ وہ فوراً اسے اپنے سینے میں بھینچے چہکتے ہوئے بولا تھا۔ حرین نے غصے سے اس کے سینے پر دباؤ ڈالا تھا۔ وہ اسے تھوڑا سا فاصلہ قائم کرنے میں کامیاب ہوئی تھی، پر حرم نے اب بھی حرین کی کمر سے گرفت کم نہیں کی تھی۔ اور ملکیت تو تم حرم ذوالفقار احمد کی تب ہی بن گئی تھی جب ان آنکھوں نے تمہیں چنا تھا۔ تمہاری سوا میری ان آنکھوں کا کوئی نظارہ بھاتا ہی نہیں۔ میری یہ آنکھیں ہر وقت صرف تمہیں ڈھونڈتی ہیں۔ تمہارے چہرے پر پھیلا سکون میری روح کو سکون بخشتا ہے۔ حرم ذوالفقار احمد کی روح میں بس چکی ہو تم۔